السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایشین سینچری کی۔ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اس سے پہلے جو سینچری گزر رہی تھی یا گزر رہی ہے اسے ہم ایک امریکن سینچری بھی کہہ سکتے ہیں، بیکاز یہ ایک ایسی سینچری جس میں پوری گلوبل اکانومی کے اوپر، پوری گلوبل اسٹریٹجک فریم ورک کے اوپر جو ڈومیننس تھی وہ یو ایس کی تھی۔ اور لائک یو ایس کے اندر بہت سارے ایسے تھنک ٹینکس ہیں جو کہ یہ بات کرتے رہیں کہ کیسے ہم جو اگلی آنے والی سینچری ہے اس کو بھی انشور کریں کہ وہ ایک امریکن سینچری ہی ہو۔ لیکن بہت سارے اکنامک فورمز ہیں، اکنامک انالسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی ہے، آلدو کہ یہ اتنی ایک مقبول خبر نہیں ہے، یعنی مین اسٹریم میڈیا میں اس کو اتنی اسپیس نہیں ملتی، لیکن ایشین سینچری کی بات کافی سالوں سے کی جا رہی ہے۔ 2019 کی میں آپ کو یہ خبر شیئر کر رہی ہوں اور اس سے پرانی بھی خبریں کو شیئر کروں گی، جب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایشین سینچری جو ہے وہ آ چکی ہے، یعنی کہ ایسی سینچری جس میں ایشیا پوری دنیا کی گلوبل اکانومی کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا۔ سو یہ ورلڈ اکنامک فورم کی یہ ایک نیوز ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے، وی ہیو انٹرڈ دا ایشین سینچری اینڈ دیر از نو ٹرننگ بیک، یعنی ایشین سینچری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 2019 میں انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی تھی، اس وقت انہوں نے یہ بولا کہ ایشیاز رائز ہیز بن سوئفٹ، home to more than half the world's population. By 2040, it is likely to generate more than 50% of global GDP and account for nearly 40% of global کنزمپشن، یعنی 2040 تک پہنچتے دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 50% یا اس سے زیادہ ایشیا سے ہی جنریٹ ہو رہا ہوگا، اور جو گلوبل کنزمپشن ہے یعنی جو خریدنے والے لوگ ہیں تمام فنش پروڈکٹس کو، وہ بھی اس کا بھی 40% کنزمپشن جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہی ہو رہی ہوگی۔ سو دیٹ مینس کہ جو پوری گلوبل ایک اکنامک سائیکل جو چل رہی ہے اس وقت، اس کے اندر وہ جو ایک ہر چیز کا جو مطلب بیسٹ آف آل دا تھنگس گوئنگ ٹو دا ویسٹ، گوئنگ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور سب سے اچھی ہائی کوالٹی ہائی اینڈ پروڈکٹس وہاں پہ جانا ہے، اس کی طرف سے ایک شفٹ آ بھی چکا ہے اور مزید آئے گا، جو کہ 2040 تک شاید یہ آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آنا شروع کر دے۔ اسی ایک اور میکنزی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ ایشین سینچری 2 years on، یہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس کے بارے میں یہ فالو اپ کی سیکنڈ رپورٹ تھی، جس میں سے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ گلوبلائزیشن فیولڈ ایشیاز انٹیگریشن انٹو گلوبل فلو آف ٹریڈ، کیپٹل، ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن، اینڈ بائی 2019 210 آف دا ورلڈ's 500 biggest companies by revenue were Asian، یعنی کہ گلوبلائزیشن جس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات بھی ہوئے ہیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پازیٹیو تھنگس بھی ہوئی ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے، کیونکہ جو ٹریڈ کا فلو اور گلوبل جو سپلائی چین کے سائیکلز جو بن گئے، اور لوگوں کا مطلب ٹریول کرنا، اور ان سب کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ اور اکانومی کے اندر شفٹ آیا، اور جس کی وجہ سے 500 جو بگیسٹ دنیا کی کمپنیز ہیں ریونیو کے حساب سے، ان میں سے 210 آلموسٹ جو ہے وہ اس وقت 2019 کے اندر ایشیا کے اندر تھیں، اور جو یونیکارن کمپنیز ہیں دنیا کی 330، یعنی بہت ہی ٹاپ ہائی اینڈ والی، ان میں سے 119 جو ہیں وہ اس وقت 2019 میں ایشیا کے اندر موجود تھی، اور ریجنز immense growth revealed that future of Asia was no longer just a story about China but the entire region، یعنی کہ اب جو آگے والے آنے والے سال ہیں اس میں صرف ہم چائنا کی جو ہم نے گروتھ دیکھی ایک بہت ہی یعنی میراکولس قسم کی، وہ نہیں ہوگی، بلکہ پورا ریجن ایز اے ہول آپ کو گرو کرتے ہوئے، پورا ایشیا ایز اے ہول آپ کو گرو کرتے ہوئے دکھائی دینے والا ہے اگلے آنے والے سالوں میں۔ میکنزی کی ہی یہ اس سے پہلی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے یہ بولا کہ 50% آف گلوبل جی ڈی پی جو ہے وہ 2040 تک آتے آتے وہ ایشیا کے اندر ہی سے نکلے گا، اور جو ورلڈس کنزمپشن ہے اس کا 40% جو ہے وہ کنزیوم جو ہے ایشیا کے اندر ہو رہا ہوگا، اور ریئل شفٹ ان ورلڈس سینٹر آف گریوٹی آپ کو دکھائی دے گا، یعنی کہ دنیا کی جو اکنامک سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ویسٹ سے اور یو ایس سے شفٹ ہو کر اب ایشیا کے اندر آنے والی ہے آنے والی دہائیوں کے اندر۔
ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، ایک اور رپورٹ ہے یہ کہ ایشیا 2050 ریئلائزنگ دا ایشین سینچری، یہ بھی ایک رپورٹ بنائی ہوئی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ نے یہ بنائی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ بائی نیئرلی ڈبلنگ اٹس شیئر in global gross domestic product by 52% by 2050, Asia will regain the dominant economic position it held 300 years ago before the industrial revolution. یعنی 300 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آئی تھی اور یہاں پر ایشیا کے اندر مغل امپائر تھا، ادھر مڈل ایسٹ کے اندر آٹومن امپائر کی حکومت تھی، اور اسی طرح سے دنیا بھر میں اور امپائرس تھے، بہت سارے امپائرس تھے. تو اس وقت وہ ایک دور تھا جب کہ ایشیا ہی جو ہے اکنامک سینٹر آف گریوٹی تھا، اکنامک جو ہب تھا وہ ایشیا کے اندر تھا. اور وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ چیز چینج ہو گئی اور ساری جو اکنامک پروگریس ہے، اکنامک جو گروتھ ہے، پروگریس ہے، وہ سارا شفٹ ہو کر ویسٹ کی طرف چلا گیا. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں آتے آتے دوبارہ سے ایشیا ہی جو ہے وہ کیا بن جائے گا، اکانومی کا ہب بن جائے گا دنیا کے لیے. سو یہ ایک چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری نیوز میں بھی بہت کم بات ہوتی ہے، میڈیا میں بہت کم بات ہوتی ہے، بیکاز زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ سنسنی خیز خبریں لگا کے اور فوری طور پہ ویوز مل جائیں اس کے اوپر لوگ کانسنٹریٹ کرتے ہیں. لیکن ایک کانٹیکس دینا، ایک جو مطلب بگ پکچر کے اندر، کیونکہ میں تو جیو پالیٹکس کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں بگ پکچر کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور فیوچر کی طرف بھی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو فیوچر جو ہے اگر ہم دیکھیں ابھی کے سینیریو کے لحاظ سے تو ایشین کنٹریز کے لیے، پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، ایران کے لیے، ہم سب کے لیے، چائنا، رشیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے بہت ہی برائٹ ہے. اور یہ چیز یہ رپورٹ بھی لوگوں نے اس طرح کی بہت ساری بنائی ہے. ایک اور جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، ایک ملیشین آؤٹ لیٹ ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ان کی ہیڈ لائن تھی، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ریجنل کوآپریشن اینڈ انٹیگریشن بینیفٹس ایشیا اینڈ پیسیفک. یعنی کہ ایشیا کے اندر جو آنے والی ایشین سینچری ہے اس کو کیا چیز اس کو انشور کر رہی ہے، وہ ایک ان کی ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جو اس کو انشور کر رہی ہے، جو چائنا کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کے ممالک کے بیچ میں ایک کوآپریشن اور انٹیگریشن اور آپس کے جو لڑائی جھگڑے ان کو دور کرنا، آپس کی جو کانفلکٹس ہیں اور پرانے چلے آئے ہوئے جو اینمٹیز ہیں، دشمنیاں ہیں، ان کو ختم کرنا، اس کی وجہ سے ایشیا جو ہے بہت بینیفٹ کرے گا. اور اس کی ایک تازہ ترین مثال جس کا اکثر میں ذکر کرتی ہوں کہ کیسے چائنا کے کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ریپروچمنٹ ہوئی اور دہائیوں سے چلی آ رہی ان کی جو ایک دشمنی سی بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہتا تھا، وہ ختم ہو گئی. اور اب وہ سارے ہی کنٹریز، پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس کے تمام بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کے اندر شامل ہونے کی باتیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ مزید ٹریڈ کانٹریکٹس ڈیلز کرنے کی باتیں کرتا ہے. اسی طرح ایسٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھو تو جو ایشین کنٹریز ہیں جن کو یو ایس جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اوباما کے دور میں یہ ایشیا پیوٹ پالیسی چل رہی تھی جو کہ ناکام ہو گئی، اور چائنا نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنے کی جو ہے وہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا اس وقت. اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ان کی ایک کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش، ویتنام کے ساتھ کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش، اور جاپان جو کہ یو ایس کا ایک بہت اسٹرانگ ally ہے اس کے ساتھ دوستی انڈر دا ٹیبل کرنے کی کوشش. یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایشیا جو ہے وہ آپ اپنے اندر ہی اندر انٹیگریٹ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ پورے ایشین کنٹریز کو ہوگا. سو یہ تھوڑا سا میپ بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں، BRI کا یہ میپ ہے جس میں بہت سارے کوریڈورز ہیں. یہ میپ جو ہے یہ لائک پورے مطلب رشیا کے اس ٹپ اور اس اینڈ کو ملا رہا ہے چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ جڑتے ہوئے. یہ ٹریک جو ہے ایسٹرن یورپ کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور چائنا سے ٹریک نکل رہا ہے جو کہ پورے یہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اوپر سے گزرتے ہوئے قزاقستان سے گزرتے ہوئے پورے یورپ کے اندر گھس رہا ہے. اور پھر یہ ٹریکس ہیں جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو دوبارہ سے ملا رہے ہیں ایران کے ساتھ اور پھر
میڈیٹرینین تک اس کا یہ لنکیج بن رہی ہے. ٹرکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. پھر یہ سیپیک کا کوریڈور ہے جو کہ ان تمام جو کنٹریز ہیں ان کو لے کے آ رہا ہے گوادر تک. اور پھر یہ ایک میکونگ کی جو ریجن ہے جو ایسٹ ایشین ریجن ہے اس میں یہ تمام کنیکٹیوٹی کی روڈز چل رہی ہیں جو کہ بنگلہ دیش تک آ رہی ہیں. اور یہاں نیچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہو انڈونیشیا اور ملیشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, اور تمام جو یہ کنٹریز جو ہیں یہ بھی کنیکٹ ہو جائیں گی. اور پھر یہ بہت ایک اسٹرنگ آف پرلز بھی ہے جو اس کے ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے, جس میں بہت سارے پورٹس ہیں جن کو BRI کے اندر شامل کیا جائے گا. درجنوں پورٹس ہیں جو کہ یہ ڈفرینٹ جگہوں پر چائنا کے BRI پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. سو دس از دا فیوچر دیٹ ایشیا از لکنگ ٹورڈس. اور ایشیا کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ساری جو ہے ڈفرینٹ اوشنس کے ساتھ, میڈیٹرینین کے ساتھ, عریبین سی کے ساتھ, یہاں پہ بے آف بنگال کے ساتھ, یہاں پر چائنا کے جو ساؤتھ چائنا سی, یعنی کہ تمام جو اندر بھی کنیکٹ ہو جائیں گے سڑکوں کے اور ریل روڈس کے ذریعے, اور سمندری راستوں سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے. سو واٹ ول ہیپن آبویسلی جو ایک یہ بھی ایک میپ ہے جو اسی اسٹرنگ آف پرلس کو بھی دکھا رہا ہے, اور یہ آپ کے اوپر والے اس کو بیلٹ اینڈ روڈ کو بھی دکھا رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہے بتا رہی ہیں ہمیں کہ ہم ایک ایشین سینچری کی طرف جا رہے ہیں, اور پراسپیکٹس جو ہمارے ہیں وہ بہت بہتر ہیں, بہت اچھے ہیں. اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کنٹریز کو, پاکستان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ٹوٹل خیر سگالی ہو, اور ایران کے ساتھ ہو, ہماری نیبرہڈ میں سب کے ساتھ ہو, اور اس طرح سے ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور تمام جو اوپر کے جو کنٹریز ہیں ان کو پاکستان اور افغانستان سے فائدہ ہو, اور ہم دونوں ممالک جو ہیں ان کو اس ساری کنیکٹیوٹی سے فائدہ ہو, اور ایشین سینچری کے اندر ہم ایک اچھے طریقے سے پاکستان انٹر ہو. تھینک یو.